جو کمزور ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، پاکستانی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، افسوس کہ وہ لوگ کبھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن یہ جو شخص ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اب بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا، جان رہے گی تو وزیر اعظم ہمارا ہوگا، ہم جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے، اور جس دن وزیر اعظم کی اوقات ہوگی تبھی پاکستان آگے موو کرے گا۔ اور وزیر اعظم بھی سن لے، سارے جو بننے جا رہے ہیں وہ بھی سن لے، جو کھڑا ہے وہ بھی سن لے، جس دن ہمیں انصاف دو گے تمہاری عزت تب ہوگی۔ بھائی سمپل سی بات ہے، سب سے پہلی بات جو یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ پاکستانی ڈر جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ پاکستانی ہے ہی نہیں۔ جو سمجھتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی دو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نمبر ایک بہادر کے ساتھ اور نمبر دو کمزور کے ساتھ۔ جو کمزور ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، پاکستانی ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی پاکستان نے، ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، آسٹریلیا اور سری لنکا کا میچ ہو یا بنگلہ دیش کا آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہو، ہم بنگلہ دیش کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کینیا کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہی نہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہی نہیں، یہ ہمارے نفسیات ہی نہیں، کوئی ہمیں ڈرا سکے یہ کسی کے باپ میں اوقات ہی نہیں، کوئی ہمیں ڈرا سکے۔ ہم مار کھاتے ہیں صرف محبت سے۔ آج اٹھائے 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، جس نے اس قوم کو لوٹا ہے اس نے ایموشنل بلیک میل کر کے لوٹا ہے، اس نے محبت دکھا کر لوٹا ہے، بھائی چارہ دکھا کر۔ اپنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اب کیا کہہ رہا ہے بھلا، بلاول کے بعد ماں کے نام کا ووٹ لے رہا ہے نا، بینظیر نے کیا کہہ کر ووٹ لیے تھے، 11 سال کٹی ہے تو سزا تے مور لاؤ تیر دے ہوتے۔ ہم تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، افسوس کہ وہ لوگ کبھی بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن یہ جو شخص ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے، اب بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وہ بھائی نے بات کی، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بے شک، اور میں یہ بھی جانتا ہوں وہ غلطیاں خان صاحب نے کیوں کی تھی۔ وہ بھائی نے اتنی غصے میں بات کی، اتنے جذباتی وہ چلے گئے، صرف اس شخص کے لیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں، کہاں تھے آپ لوگ اس وقت جب میں خان کے ساتھ، میں چشمہ دید گواہ ہوں، چند لوگ نکلا کرتے تھے، وہ بھی صرف خان کی تصویر دیکھنے کے لیے، ووٹر نہیں تھے، وہ بھی سپورٹر نہیں تھے، وہ بھی۔ جب پیسہ آیا تو لوگ آئے۔ کاش کہ تم لوگ اس وقت پہلے جاگ جاتے تو خان سے یہ غلطی بھی نہ ہوتی۔ خان علیم خان جیسے لوگوں کو پارٹی میں نہیں لینا چاہتا تھا، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں، لیکن اسے دیکھ لیا تھا جب تک پیسہ نہیں چلے گا یہ قوم نکلے گی نہیں۔ یہ جو بینر لگے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے جاہل لوگوں کو، وہ بینروں کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں، یار اس پارٹی کے بینر زیادہ لگے، حالانکہ وہ تمہارے باپ کا ہے، وہ بینر زیادہ لگائے گا تو لوٹے گا بھی تمہیں زیادہ، جہلیت ہے۔ یہ چیزیں تھی جس وجہ سے، اور پھر وہ، اور ایک اور بھی چیز تھی، ان لوگوں کو کسی نے پارٹی میں شامل کیا۔ لوگ آج کہتے ہیں وہ لائے تھے جی عمران خان کو، آج جن کے خلاف بول رہا ہے، بالکل تمہیں بھی وہی لائے تھے۔ پاکستان آج ہماری لڑائی یہ ہے، وہ تم جس کو چاہو لے آؤ، جب تمہارا جی بھر جائے ٹھڈا مار کے نکال دو، اور ہم جس کو بول رہے ہیں اس کو تم لانے میں رکاوٹ ڈالو۔ کیوں؟ کیا ہم کرایہ دار ہیں؟ کیا ہم اس وطن کے شہری نہیں ہیں؟ اب یہ فیصلہ ہو چکا، جان رہے گی تو وزیر اعظم ہمارا ہوگا، ہم جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے، ورنہ جان چلی جائے اس سے وہ بہتر ہے۔ اور ایک بات میں ان سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ان سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، سب سے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک آپ کے ملک میں وزیر اعظم کی عزت نہ ہوگی تب تک آپ کا ملک اٹھ نہیں سکتا۔ ووٹ سوچ سمجھ کر دے، لیکن وزیر اعظم کی عزت کو لازمی بنائے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں، جن ملکوں نے، ممالک نے ترقی کی، ان ممالک کے سربراہان کی عزت نہیں ہے؟ جس ملک نے ترقی کی جا کے دیکھے ان کے سربراہ کی عزت ہے۔ چین نے تیزی سے ترقی کی، اس کے سربراہ کی عزت ہے۔ رشیا نے تیزی سے موو کیا، دوبارہ اٹھا، اس کے سربراہ کی عزت ہے۔ جب سربراہ کی عزت نہیں ہوگی
तो तुम्हें कोई घास भी किया डालेगा। आज वो तुम्हारा कठपुतली वजीर आजम जाता है, कोई भीख भी नहीं देता। जानते हैं क्या कहते हैं? आप इसको छोड़े, उसका किरदार क्या है, इस बात को भी छोड़ दे। वो उसको कहते हैं भाई तुम्हें कल निकाल देंगे ठुड्डा मार के, तुम्हारी औकात क्या है। और जिस दिन वजीर आजम की औकात होगी तभी पाकिस्तान आगे मूव करेगा। और वजीर आजम भी सुन ले, सारे जो बनने जा रहे हैं वो भी सुन ले, जो खड़ा है वो भी सुन ले। जिस दिन हमें इंसाफ दोगे तुम्हारी इज्जत तब होगी।